बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अर्ज करूं कि जब आप वीडियो ऑन करते हैं नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होता है, अगर ये सुर्ख रंग का रेड कलर का, एक दफ़ा इसको प्रेस कर दें, एक दफ़ा इसको दबा दें। अर्ज ये है कि जैसा कि हम वीडियो बना रहे हैं, ये जो 4 कैटेगरियां हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन की, इबादत, पर्सनल ज़िंदगी, ज़ाती ज़िंदगी और दूसरों का ख्याल और अल्लाह के दीन के लिए काम करना, ये 4 कैटेगरी अल्लाह सुब्हानहू तआला का फरमान है कि इन 4 कैटेगरियों के तहत ज़िंदगी गुजारो। तो मेरे दोस्तों के इसरार पे मैं एक एक करके इनके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। इबादत के ऊपर हमने वीडियो बना चुके हैं पहले, और ये जो पर्सनल ज़िंदगी, ज़ाती ज़िंदगी, इसके ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं। और आज हम तीसरी जो कैटेगरी है कि दूसरे लोगों का ख्याल, जब एक फैमिली का जो सरबराह है, वो जो वालिदैन है, वो जो बाहर निकलते हैं घर से, तो बाहर उनका क्या किरदार होना चाहिए, क्या रोल उनको प्ले करना चाहिए। आज ये तीसरी जो कैटेगरी है ना, लोगों का ख्याल, दूसरे लोगों का ख्याल, हकूकुल इबाद का ख्याल, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है जी। मैं अर्ज करूं कि जैसे हमने पिछली वीडियो में, पर्सनल लाइफ वाली वीडियो में, जैसे हमने एक मिसाल दी एक फैमिली की कि एक मुसलमान है, एक उसकी बीवी है और बच्चे हैं, उन्होंने वो नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, नमाज के पाबंद हैं दोनों मियाँ बीवी। फिर घर का माहौल अल्लाह के दीन के तहत, फिर बच्चों की तरबियत अल्लाह के दीन के तहत वो कर रहे हैं। और यानी ये घर का उनका ये एक स्ट्रक्चर है, एक माहौल है, अल्लाह के दीन के तहत उन्होंने अपने आप को ढाला हुआ है दोनों मियाँ बीवी ने, और बच्चों की वो फाउंडेशन दीन की मजबूत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रिज़्क़ हलाल आ रहा है। ठीक है, ये पिछली वीडियो में हमने बताया। अब ये जो दोनों मियाँ बीवी हैं, ठीक है, ये अगर घर से बाहर निकलेंगे, ठीक है, बाहर उनके इर्द गिर्द जो पड़ोसी हैं और मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, और या उनका घर के बाहर ख़ास तौर पर जो जो मर्द है, उसको घर के बाहर जो जो मामलात का सामना करना पड़ता है दूसरे लोगों के साथ, उनके साथ उनको कैसा होना चाहिए, कैसा हुस्न सलूक उनको उसको उनके साथ, दूसरे लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। ये मोटी चीज़ है, मोटी बात है कि जब वालिदैन जो है मियाँ बीवी, ख़ास तौर पर मर्द ज़्यादा बाहर जाते हैं, तो जब वो बाहर निकलें, अपने घर से बाहर निकलें, और इर्द गिर्द के जो पड़ोसी हैं, मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, और रिश्तेदार हैं, और दूसरे यानी अजीज़ व अकारब हैं, उनके साथ उनका ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, यानी वो हुस्न सलूक होना चाहिए। जितने भी ये लोग मैंने गिना, उनके साथ उनका हुस्न सलूक से उनको पेश आना चाहिए। ये मोटी बुनियादी बात, पहली बात। ठीक है जी। अब वो जो मुसलमान है जिसने अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर का माहौल अल्लाह के दीन के तहत किया हुआ, अब ये जो दूसरे लोगों के साथ वो कैसे यानी सलूक करे और उनकी कैसे मदद करे, उनकी कैसे तरबियत करे। ठीक है जी, ये भी अल्लाह का हुक्म है हर मुसलमान के ऊपर। अब मैं अर्ज करूँ कि वो जो मुसलमान है, एक फैमिली की जो हमने एग्जांपल दी है, उसको ये चाहिए कि उसका जो हलाल ज़रिए से यानी आमदन है, हलाल ज़रिए से जो रिज़्क उसको आ रहा है, वो जो हासिल कर रहा है हलाल ज़रिए से, उसमें से वो, अगर उसके पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी ताकत है, तो वो अपने ना इर्द गिर्द के लोगों को देखे। ठीक है, इसमें मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। बजाय इसके कि वो ऐसे ही किसी को 10 रुपये, किसी को 20 रुपये, किसी को 100 रुपये, किसी को 200 रुपये देता रहे, राह चलते मांगने वालों को देता रहे, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ज़कात के कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने वीडियो बनाई है कि ज़कात का असल कॉन्सेप्ट क्या है, मकसद क्या है, कि अमीर लोग अगर यहाँ पे खड़े हैं तो गरीब यहाँ पे हैं, तो इनके फासलों को ख़त्म करना, ये मकसद है ज़कात का। और अगर हम किसी को ऐसे बैठे बैठाए देते रहेंगे, तो वो तो बस वो गरीबी तो उधर ही रहेगी। ठीक है नहीं। एक मिसाल है कि कोई कुछ माजूर लोग हैं, खसूसी लोग हैं, या बुजुर्ग हैं, मतलब घर में उनको कमाने वाला नहीं है, वो तो ठीक है, वो मुस्तहिक हैं, उनको देना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सके, खाने पीने का, कपड़े का बंदोबस्त कर सके। लेकिन जो असल बुनियाद है ना, यानी अब हकूकुल इबाद की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो फैमिली है ना, उसका, उसके जो दोनों यानी
میاں اور بیوی ہیں ان کا رول باہر کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہونا چاہیے کہ مثبت رول ہونا چاہیے. وہ یہ کریں جتنی ان کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ ارد گرد دیکھیں، اپنے محلے میں واچ کریں. فار ایگزامپل اس کو کوئی ایک فیملی مل جاتی ہے جہاں پہ اس کے کوئی چھوٹے بچے ہیں، تو بیٹی ہے یا بیٹا ہے، کوئی ایسی فیملی ہے، اس کے جو پیرنٹ ہیں وہ اتنے یعنی کوئی مزدوری کر رہے ہیں اور بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، ان کی تربیت نہیں کر سکتے اور ان کو ایک اچھا شہری نہیں بنا سکتے. تو وہ یہ جو شخص ہے نا، یہ مسلمان، وہ یہ کرے کہ وہاں سے ایک بیٹے کی ذمہ داری لے لے یا بیٹی کی ذمہ داری لے لے یا دونوں کی ذمہ داری، یا اس کی کیپیسٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا کر سکتا ہے. پھر وہ ان کی ذمہ داری لے کے نا ان کو پڑھانا یعنی ان کو پڑھانا شروع کر دیں. اور اگر جدھر بھی ان کا کوئی رجحان ہے، کوئی اچھے مثبت یعنی پروفیشن کی طرف، اگر بچے ادھر جانا چاہتے ہیں تو ادھر ان کو لے کے جائے، ان کی ہیلپ کرے، اس کا جو خرچہ ہے وہ اٹھائے. ٹھیک ہے، یہ کرے وہ. یعنی ہم میں سے ہر ایک کو یہ کرنا چاہیے کہ پہلے تو ٹریس کریں اور پھر ایسا ایک بچے کو اسکول لے لیں، اس کی ذمہ داری لے لیں اور اس کو پڑھا لکھا کے یعنی اس کو اس کے قدموں کے اوپر کھڑا کر دیں. تو پھر کیا ہوگا؟ غریبی ختم ہوگی. اگر فرض کرو ہم یہ نہیں کریں گے، میں مثال دیتا ہوں، وہ جو ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے، اس کے والدین پڑھا نہیں سکتے، وہ مزدوری کرتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ الٹیمیٹلی بچوں کو ادھر ہی پڑھائیں گے نہیں، کسی چھوٹے موٹے کام پہ لگا دیں گے، مزدوری پہ ہی لگا دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ یعنی غربت تو کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ بچے اسی طرح وہ غریبی کی زندگی گزاریں گے اور پھر ان کی شادیاں ہو جائیں گی، پھر ان کے بچے ہو جائیں گے، وہ بھی اسی طرح کی زندگی گزاریں گے. تو اگر ہم یہ کر دیں کہ وہ جو ایک بیٹی تھی ایک بیٹا تھا، اس کی ذمہ داری لے لیں، ان کو پڑھا لکھا دیں، ان کی تربیت کر دیں، ان کو دین کے مطابق ان کی تربیت کر دیں، وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گئے نا. یعنی ان کے والدین تو چلو وہ زندگی گزار چکے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ جو بیٹی اور بیٹا تھے وہ تو قدموں پہ کھڑے ہو گئے نا. ان کی تو غریبی ختم کر دی نا. تو غریبی اور مفلسی تو اس طرح ختم ہوگی نا، نہ کہ ہم ان کو ایسے دیتے رہے ہر مہینے. مطلب ایک جیسے وظیفہ ہم نے لگایا ہوتا ہے 1000 روپیہ جی دینا ہے جی ہر وقت، تو اس سے غریبی نہیں ختم ہوگی. ایسی خیرات کریں، ایسی خیرات کریں، ایسا صدقہ کریں جس کا کوئی رزلٹ نکلے، جس سے غریبی ختم ہو. یعنی سمجھ آ رہی ہے کہ ایسا صدقہ اور ایسی خیرات کریں جو جس سے غریبی ختم ہو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا منشا ہے، جو وہ چاہتا ہے کہ اگر امیر یہاں کھڑے ہیں اور غریب یہاں پہ ہیں تو ان کے فاصلوں کو، ان کے فرق کو ختم کرنا ہے، ان کو ایسے لے کے آنا ہے. تو ہم نے ایک مثال رکھی ہوئی ہے فیملی کی سامنے، پرسنل زندگی میں کی جو ویڈیو بنائی تھی اسی کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں کہ وہی جو پرسنل زندگی جو ایک مرد اور ایک عورت گزار رہے ہیں، ان کو باہر کیسے رول ادا کرنا چاہیے. تو یہ وہ رول ہے کہ اپنی حلال کی کمائی سے جتنی بھی ان کی طاقت ہے اس کے مطابق وہ ایک کسی کو پکڑ لیں، کسی چھوٹے بچے کو یا بیٹی کو جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور ان کو ان کے قدموں کے اوپر کھڑا کر دیں. پھر غربت ختم ہوگی. اور آپ یقین کریں کہ یہ اگر کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا بڑا اجر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں. تو اس طرح ہم کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا، ان کو ہم نے دین کے تحت بھی لے آئے، ان کو تعلیم دے دی، ان کو ان کے قدموں پہ کھڑا کر دیا، معاشرے کا ایک اچھا شہری بنا دیا. اور وہ جو ایک غربت کی زندگی ان کو گزارنا پڑنی تھی، اگر ہم ایسا نہ کرتے وہ بھی ختم ہوگی. تو یہ ہے رول، یہ وہ رول ہے جو ہم ادا کر سکتے ہیں اپنے گھر سے باہر جب ہم نکلیں. اپنے جو ارد گرد پڑوسی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم رول ادا کر سکتے ہیں. تو کانسیپٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو کوئی فیملی ایسی نظر آتی ہے جہاں پہ کوئی بہت ہی بزرگ خاتون اور یعنی یا کوئی مرد بہت بزرگ رہ رہا ہے، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، ان کی بھی مدد کریں،
ان کی بھی مدد کریں. لیکن اصل جو کانسیپٹ ہے نا، اگر غربت ختم کرنی ہے، زکوٰۃ کے تحت جو کانسیپٹ ہے وہ اسی طرح ختم ہوگی کہ ہم لوگوں کو جب ان کے قدموں کے اوپر کھڑا کریں گے، ٹھیک ہے نا، اس طرح غربت ختم ہوگی. وہ جب ایک پڑھ لکھ کے ایک اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے، پھر وہی یہ عمل وہ خود کریں گے، وہ خود بخود کریں گے، کیونکہ ان کو احساس ہوگا کہ ہماری کسی نے مدد کی تھی. تو وہ پھر خود آگے کسی کی مدد کریں گے، وہ خود آگے ڈھونڈیں گے کسی کو. تو جو مجھے سمجھ آتا ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمارے یعنی پہلی عبادات ہم نے بتائی کیسے کرنی چاہیے، پھر پرسنل زندگی کیسے گزارنی چاہیے، پھر ہمارا رول باہر کیا ہونا چاہیے. یہ جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ میں نے بتایا. تو ہمیں باہر کا جو رول ہے نا، حسن سلوک لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے، ارد گرد کے لوگ ان کی ہیلپ کرنی چاہیے جتنی ہماری طاقت کیپیسٹی ہے اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے. تو یہ جو تیسری کیٹیگری ہے نا، حقوق العباد، دوسرے لوگوں کا خیال، لوگوں کے ساتھ عزت سے بات کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے بات کرنا، کسی کے ساتھ نفرت نہیں کرنی، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی، اور یعنی اس طرح ان کو اپنا سمجھنا ہے، ان کو عزت دینی ہے، ان کے کام آنا ہے. یہ رول ہے ہمارا گھر کے باہر کا جو رول ہے جسے حقوق العباد کہتے ہیں. اسی طرح ہمارے اگر رشتہ داروں کے اندر کوئی ایسی فیملی ہے، ان کو ان کے چھوٹے بیٹوں کو لے کے چلیں. یعنی سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے، پھر پڑوسیوں کا اور دوسرے لوگوں کا حق ہے. تو یعنی اگر جو فیملی کی میں نے جو مثال دی ہے، اگر اس فیملی کے اندر اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کے اندر اگر ان کو کوئی ایسا مل جاتا ہے، کوئی بیٹی یا کوئی بیٹا، ان کی یعنی شروع کر دیں مطلب مدد کرنی اور ان کو ان کے قدموں پہ کھڑا کریں. اور اگر اپنے رشتہ داروں کے اندر ہی کوئی ایسے ضعیف لوگ ہیں جن کا کوئی آسرا نہیں ہے، ان کی مدد کریں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں، ان کے کپڑوں کا بندوبست. تو یہ گھر کے باہر جب ہم نکلتے ہیں نا، دوسرے لوگوں کے جو حقوق ہیں اور ہمارے فرائض ہیں وہ ہمیں انجام دینے اللہ کے دین کے تحت، یہ اللہ کا دین کہتا ہے. تو یہ تیسری کیٹیگری بھی ہم نے آج یعنی ڈیٹیل سے بتا دیا کہ یعنی ہمارا جو رول ہے، ہمارا کردار ہے نا، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی. اور ان کے کیسے ہمیں کام کرنا چاہیے، ان کے کیسے کام آنا چاہیے، ان کی کیسی مدد کرنی چاہیے، اور جو ہماری اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے. میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. شکر الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.